وقار آپ ذرا درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 574 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں امام بخاری اس کو کتاب الرقاق کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کو پکڑا اور پکڑ کر مجھ سے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ دنیا میں تم نے ایسے رہنا ہے جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے، جیسے وہ راستہ طے کرتا جا رہا ہو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ اپنی صحت کے بعد بیماری کو اپنے پیش نظر رکھنا اور اپنی زندگی کے اندر موت کو یاد کرتے رہنا۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے کتنی پتے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے مسافر رہتا ہے، تم نے آگے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس دنیا سے دل نہ لگانا، تمہیں اس دنیا سے کہیں محبت اور پیار نہ ہو جائے کہ تم اس کو چھوڑ کے جانا ہی نہ چاہتے ہو، بلکہ ایسے رہو کہ جس طرح کوئی سفر کرنے والا مختلف مقامات کی زیارتیں کرتا ہوا، سفر کرتے ہوا جا رہا ہوتا ہے، اس کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور پھر آخر اپنی منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو ہماری اصل جو منزل ہے وہ قبر کی زندگی ہے، جہاں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لیکن اس بات کو یہاں پیش نظر ضرور رکھیے، جب تخلیق انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، اس نے ویسے ہی مٹھی بھری نا، زمین نے شکایت کی، اللہ سے بات کی، اللہ مٹی تو لے جائی جا رہی ہے آسمانوں پر، لیکن اسے ایک وعدہ کر لے یہ آئے دوبارہ یہیں پر ہی۔ زمین بول رہی ہے اور زمین از خود نہیں بولتی، زمین تو اللہ کے حکم سے بات کر رہی ہے، اے اللہ مٹی تو لے جائی جا رہی ہے آسمانوں پر، تخلیق تو اس کی ہوگی وہاں پر، لیکن یہ آئے یہاں پر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہم خاک سے بنے ہوئے ہیں، ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اصل انسان کی تخلیق تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی مٹی سے ہوئی، اب اس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرما لیا، کس سے؟ زمین سے۔ زمین ہمارا وعدہ ہے، ہم اس کو یہی لے کر آئیں گے۔ تو اس وعدے کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ملتا ہے، منہا خلقناکم، انسان ہم نے تجھے مٹی سے بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، پھر ہم تمہیں اسی کی طرف دوبارہ لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ یہ قبر پہ مٹی جب ہم ڈالتے ہیں 3 بار تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اسی مٹی سے بنایا، اسی میں ملائیں گے، دوبارہ یہیں سے اٹھائیں گے۔ تو انسان پھر تو گھمنڈ نہ کر، غرور نہ کر، تکبر نہ کر، تو نے ایک دن خاک ہو جانا ہے، اس مٹی میں مل جانا ہے، تو لہذا تو مسافر کی طرح رہے اور فکر آخرت کی طرف ہمیشہ گامزن رہے، دنیا کے رنگی میں نہ کھو جانا۔ امام غزالی اس موقع پر ایک حکایت لے کر آئے، فرماتے ہیں ایک بڑا متکبر قسم کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی لباس لے کر آؤ۔ اسے کئی لباس کے سامنے کہا یہ مجھے پسند نہیں ہے، بولے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ ایک لباس اس کو پسند آیا، اس نے زیب تن کیا، پھر کہا کوئی سواری، چونکہ بادشاہ تھا چند سواریوں کے سامنے رکھی گئی، اس میں سے ایک سواری اس نے بڑی مشکل سے پسند کی، بولے یہ میرے معیار کی ہے۔ اس پر سوار ہوا، اب سوار ہو کے جا رہا ہے راستے سے، ایک خستہ حال شخص اس سے ملا، اس نے کہا بادشاہ ذرا ٹھہر جا، میری بات سن لے۔ اس نے کہا چلو چلو اپنا کام کرو، جس طرح ہم غریبوں کو دیکھ کے کہتے ہیں جا بھائی اپنا کام کر، ابھی ٹائم نہیں ہے، بعد میں آ کے ملنا۔
اس نے کہا بادشاہ میری بات سن لے، لیکن بادشاہ تیار نہ ہوا، اس نے لگام تھام لی اور کہا مجھے کام ہے۔ جب اس نے لگام ذرا طاقت سے پکڑی نا تو پھر بادشاہ نیچے تو نہ اترا، اس نے کہا اچھا بول کیا کام ہے، بیٹھے بیٹھی بتا دے۔ اس نے اپنے کان کو قریب کیا، جھکا، اور جھکنے کے بعد اس نے کہا جانتا ہے میں کون ہوں؟ جانتا ہے کون ہوں میں؟ اس نے کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا مجھے ملک الموت کہتے ہیں، مجھے ملک الموت کہتے ہیں، میں موت کا فرشتہ ہوں، تیرا وقت آ گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے کچھ وقت دے دے، رنگ پھیکا پڑ گیا، گھبرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، اس کا سارا جاہ و جلال سب خاک ہو گیا، ڈر رہا ہے، میں اپنے ذرا بیوی بچوں کو پیغام دے دوں، اپنے مال کے بارے کو وصیت کر دوں۔ کہا کوئی وقت نہیں ہے، بس ابھی آ جاؤ۔ تو موت نے آ ہی جانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ موت آ جانی ہے۔ پھر وہی شخص کسی اور کے پاس گیا جو نیک آدمی تھا، اس سے پوچھا مجھے جانتے کون ہوں؟ اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں خوش آمد کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بتا تیرے لیے وقت ہے، تیری روح کیسے قبض کروں؟ اس نے کہا اگر مجھے وقت دے رہے ہو تھوڑی دیر کا تو دیکھو میں وضو کر لوں، جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں میں روح قبض کر لینا۔ وہ مہلت مانگ رہا تھا، بیوی کے پاس جاؤں، بچوں کے پاس جاؤں، مال کی وصیت کروں، اس کو ٹائم نہیں دیا۔ یہ کہہ رہا ہے بس میں، چونکہ اللہ سے محبت تھی۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تو کیسی پیاری موت تھی۔ حضرات محترم غور کیجئے، دو لفظ بات ختم کر رہا ہوں، تو ہمیشہ ہر وقت اپنے آپ کو یاد الہی میں مشغول رکھے، نہ جانے موت کس لمحے آ جائے۔ کاش موت قرآن پڑھتے ہوئے آ جائے، کاش نماز سجدہ کرتے ہوئے آ جائے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں آ جائے، تو یقین کرو پھر ہمارا مرنا بھی لوگوں کے لیے قابل رشک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔